اسلامی تاریخ اور روایات میں یاجوج ماجوج دو مخلوقات کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں آیا ہے۔ یہ مخلوقات زمین پر فساد پھیلانے والے سمجھے جاتے ہیں اور قیامت کے قریب ان کے خروج کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ اسلامی عقائد کے مطابق یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی اور خطرناک قوم کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ قیامت کے قریب زمین پر ظاہر ہوں گے اور ان کی تباہی اور فساد سے دنیا میں بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ انسان کے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہوں گے۔ قرآن اور احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور ان کو روکنے کے لیے انسان کی تدابیر بہت کمزور ہوں گی۔ لہٰذا یاجوج ماجوج کو انسان کے لیے خطرناک تصور کیا گیا ہے کیونکہ ان کے ظاہر ہونے پر دنیا میں امن اور استحکام بری طرح متاثر ہوں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قومیں ایک مخصوص مقام پر محدود ہیں، لیکن ان کی موجودہ جگہ یا مقام کے بارے میں قرآن و احادیث میں واضح طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے محدود کر دیا۔ اس دیوار کو مضبوط اور مستحکم بنایا گیا تاکہ وہ اس دیوار کو پار نہ کر سکیں۔ اس دیوار کا مقام یا جغرافیائی محل وقوع قرآن مجید میں واضح نہیں کیا گیا۔ یاجوج ماجوج کے لیے یہ مضبوط دیوار بنانے والے ذوالقرنین کون تھے؟ وہ ایک صالح بادشاہ اور اللہ کے نیک بندے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہوا۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ان کی مکمل شناخت کے بارے میں وضاحت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگوں کو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ سورہ کہف کی آیت میں آتا ہے اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مغرب کی جانب کا سفر جہاں وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے جو سورج کے قریب پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر آتا تھا۔ مشرق کی جانب سفر جہاں وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے جن پر سورج کی روشنی براہ راست پڑتی تھی۔ یاجوج ماجوج کی دیوار ذوالقرنین نے ایک ایسے مقام پر ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج کو لوگوں پر حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ معروف نظریات میں ان کو سکندر اعظم بھی کہا گیا ہے، یعنی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک عظیم فتح تھے اور جنہوں نے مشرق و مغرب میں وسیع علاقے فتح کیے، اور کچھ مفسرین ذوالقرنین کو سائرس اعظم سے بھی منسوب کرتے ہیں جو قدیم ایران کے ایک عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے مختلف اقوام کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا۔ کچھ لوگ ذوالقرنین کو ایک تاریخی شخصیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی شناخت کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکا۔ ذوالقرنین ایک نیک اور انصاف پسند حکمران تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ عدل کرتے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے۔ ذوالقرنین اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور ان کی مدد سے لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے۔ ذوالقرنین کی ایک بڑی خدمات میں یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار کی تعمیر شامل ہے، جو ان کی حکمت اور طاقت کی نشانی ہے۔ ذوالقرنین کا مشن اللہ کے دین کو پھیلانا، لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں امن و امان قائم کرنا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس بات پر ایمان رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور ایک عظیم حکمران تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم ان کے کردار اور اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ ذوالقرنین کی دیوار جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے ٹوٹنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کی دیوار کے ٹوٹنے کا ذکر براہ راست نہیں کیا گیا، تاہم سورہ کہف میں کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب آزاد ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس آیت میں دیوار کے ٹوٹنے یا کھلنے کے عمل کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد دیوار کا کھلنا یا ٹوٹنا ہوگا۔ مختلف احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج اور دیوار کے ٹوٹنے کے بارے میں ذکر آیا ہے، لیکن ان کی تفصیلات میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت اللہ تعالیٰ دیوار کو کھول دیں گے،
جو ان کے آزاد ہونے کی ایک علامت ہے۔ بعض احادیث میں ذوالقرنین کی دیوار کے ٹوٹنے کی تفصیلات ملتی ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ ہر طرف پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج اور ذوالقرنین کی دیوار کا ٹوٹنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے تو وہ شدید فساد مچائیں گے اور اس واقعے کے بعد قیامت کو قریب ترین سمجھا جائے گا۔ احادیث میں بھی یاجوج ماجوج کے مقام کے بارے میں کوئی واضح نشانی یا مقام کا نہیں بتایا گیا، البتہ ان کے ظاہر ہونے کا وقت اور قیامت کے قریب آ کر ان کے زمین پر تباہی مچانے کا ذکر موجود ہے۔ اس بات کا علم کہ دیوار کب ٹوٹے گی اللہ ہی کے علم میں ہے اور یہ غیبی حقیقت ہے۔ ہم سب کا اس بات پہ مان لینا ضروری ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کے ساتھ دیوار کا ٹوٹنا یا کھلنا ہوگا۔ بعض محققین نے کوشش کی ہے کہ یاجوج ماجوج کے مقام کو جغرافیائی طور پر تلاش کریں۔ کچھ نے خیال ظاہر کیا وہ شمالی ایشیا یا وسطی ایشیا میں موجود کسی دیوار یا پہاڑی سلسلے کے پیچھے محدود ہیں، جبکہ بعض نے انہیں ہنز، منگول یا تتاری قبائل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ نظریات محض قیاسیات پر مبنی ہیں۔ ناظرین اور سامعین، قرآن پاک میں جہاں پر یاجوج اور ماجوج کی قوموں کو اس قدر طاقتور بتایا جا رہا ہے، وہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ دیوار کس قدر مضبوط بنائی گئی جس کو یاجوج اور ماجوج کی قومیں ابھی تک عبور نہیں کر پائیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں آتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں لوہے کی سیلیں استعمال کی گئی ہیں اور ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ دیوار مضبوط ہو اور یاجوج اور ماجوج اس کو عبور نہ کر سکے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کے قریب ترین ہوگا اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ایک اہم واقعہ ہے۔ جب یاجوج ماجوج زمین پر فتنہ پھیلائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ ان فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد ایک دور امن اور انصاف کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں سفید مینارے کے قریب ہوگا اور وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر یاجوج اور ماجوج کے اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوگا اور وہ اللہ کے حکم سے اس آزمائش کا خاتمہ کریں گے۔